اکرام چغتائی صاحب کا انتقال ہوا ہے، یہ اپنی جگہ ایک اور بڑا سانحہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکرام چغتائی بہت بڑے اسکالر تھے، اور ایسے اسکالر تھے کہ حالیہ عرصے میں پاکستان میں اتنا بڑا اسکالر کوئی اور نہیں گزرا میرے ذاتی نقطہ نظر سے۔ اور جب کبھی کہیں بحث ہوئی ہے تو میں نے اس پر ہی اصرار کیا کہ میری نظر میں اکرام چغتائی سے زیادہ بڑا اسکالر ان کی حیثیت کے مطابق نہیں تھا۔ میں نے یعنی ان کو جو دیکھا ہے، اکرام چغتائی صاحب کو ملاقاتیں تو بے شمار رہیں، لیکن جو ان کے ابتدائی کام آئے تھے منظر عام پر، تحقیقی کام تھے، وہ تحقیقی ماخذ تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو قسطوار اور مقالات کی صورت میں چھپتے رہے سہ-ماہی اردو میں، اور وہ ہمارا طالب علمی کا ذوق تھا میرا، لیکن بہت ذوق اور شوق سے ان کو پڑھتے رہے اور اس سے بہت کچھ سیکھتے رہے، حاصل ہوتا رہا اس میں۔ خاص طور پر مغلیہ دور، اور پھر مستشرقین کا دور، اور پھر کالونی یعنی نوآبادیاتی دور جو ہے، اس دور کے حوالے سے جو ان کی تحقیقات ہیں، ان کے مطالعات ہیں، وہ مشترکہ دلچسپی کا بھی موضوع تھے۔ اس وجہ سے ہمارے درمیان بہت زیادہ قربت بڑھتی رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اسکالرز میں بہت کم ہی ایسے اسکالر گزرے ہیں کہ جنہوں نے کتب خانوں کو اس طرح استعمال کیا، ماخذ بنایا۔ اور یہاں کی روایتیں بہت عام ہیں کہ وہ کس طرح سے مطالعہ کرتے تھے، کتب خانوں میں کس طرح سے مصرف کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ ان سے جو گفتگو ہوتی تھی اور ان کی جو چیزیں سامنے آتی تھیں، وہ اس بات کی شہادت ہوتی تھی کہ وہ کس کتب خانے سے مغربی ممالک میں، چاہے وہ آسٹریا ہو یا چاہے جرمنی ہو، چاہے فرانس ہو یا اٹلی ہو، اور پھر ایسے کتب خانے بھی جو بظاہر تو یورپ میں نہیں لیکن دوسرے ممالک میں، جیسے امریکہ میں ہے یا کینیڈا میں ہے، وہاں جو ماخذ موجود ہیں ان سے بھی وہ کسی نہ کسی حد تک متعارف ہوتے تھے، اور پھر ان سے وہاں جو ماخذ موجود ہیں ان ماخذ کے بارے میں بھی ان کو معلومات رہتی تھیں، اور وہ معلومات کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ ہمارے ہاں افسوس کہ ایسے دیگر مورخین یا محققین موجود نہیں رہے کہ جن کا ہم یہاں حوالہ دے سکیں۔ اکرام چغتائی اپنی دنیا میں آپ تھے، اور ان جیسا محقق میری نظر میں کوئی اور اس دور میں رہا نہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مالی طور پر میں یہ محسوس کرتا تھا، دیکھتا تھا کہ وہ بہت زیادہ کشادہ دست نہیں، خوشحال نہیں، جو بھی صورتحال ہو ان کی اپنی جگہ، لیکن انہیں کسی اعلیٰ منصب پر ہمارے ملک میں ہونا چاہیے تھا کہ جہاں اس منصب کے حوالے سے کوئی کام ایسے کرتے جائے کہ جو ان کے مرضی کے مطابق ہوتے، یعنی انہیں یونیورسٹی میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کی یہ ہے کہ چاہے وہ اکرام چغتائی ہوں یا اقبال مجددی ہوں یا احمد سعید ہوں، ایسے لوگوں کو یونیورسٹی میں آنے نہیں دیا گیا۔ اور یہ ہم کیوں آنے نہیں دیا گیا، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا وجوہات رہیں کہ اتنا بڑا محقق اس یونیورسٹی میں جاتا تو دوسروں کے قد سب کے چھوٹے ہو جاتے، اس وجہ سے ان کو مصلحتاً آنے نہیں دیا گیا۔ لیکن ویسے بھی وہ ذاتی طور پر بھی اپنے وسائل کی حد تک ہی یونیورسٹیوں سے باہر رہ کر بھی انہوں نے وہ کام کیے کہ جو یونیورسٹیوں کے پروفیسر بھی اس طرح سے نہیں کر سکے ویسے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو باہر کی دنیا میں بھی سمجھا جاتا تھا اور ستائش کی جاتی چغتائی صاحب کی، لیکن پھر بھی جو کام وہ کر سکے وہ ظاہر ہے کہ اپنی جگہ ایک مثال ہے۔ ایسے کام، ایسے موضوعات کہ جن پر کسی اور نے اس طرح کے کام نہیں کیے یا ان کو پیش نہیں کیا، منظر عام پر نہیں لا سکے، ویسے ماخذ وہ اکرام چغتائی صاحب کرتے تھے۔ تو یہ مثال ایسی ہے کہ جو ہمارے لیے ایک منفرد مثال، اور ان کا جانا اس دنیا سے ایک بہت بڑے خلا کو پیدا کر گیا ہے۔ خدا کرے کہ یہ خلا پر ہو اور ان کی جگہ لینے والے موجود ہوں، کوئی آ جائیں مستقبل میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اس حوالے سے کہ پچھلا سال جو گزرا ہے اس میں کم از کم یہ 3 ایسے اسکالر ہیں جن کا اقبال سے بھی خاص رشتہ رہا ہے، اقبال پر بھی جنہوں نے توجہ دی ہے، اقبال کو بھی موضوع بنایا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔